تمہارے اعلان رسالت کا وقت آن پہنچا ہے۔ آج سے بحکم پروردگار ان قیدیوں اور اہل مصر کی یکتا پرستی کی جانب تبلیغ و ہدایت کا فریضہ تمہیں سونپا گیا ہے۔ بے شک اس راہ میں خداوند تمہارا حامی و مددگار ہوگا۔ خدا نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تمہیں تعبیر خواب کا کثیر علم عطا کیا ہے۔ وہ تم پر اور خاندان یعقوب پر اپنی نعمتوں کو اتمام کرے گا، بالکل اسی طرح جیسے تمہارے اجداد اسحاق اور ابراہیم پر اتمام نعمت کر کے انہیں امامت و ولایت کے درجے پر فائز کیا تھا۔ میں نے اور بینا روس نے کل رات ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا تم اس کی تعبیر بتا سکتے ہو؟ کیا خواب دیکھا ہے؟ بتائیے، دیکھتا ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا، میں نے 3 خوشہ انگور کا عرق ایک جام میں نچوڑ کر فرما رواں کو پیش کیا۔ بڑا بارعب فرما رواں تھا۔ اچھا خواب نہیں ہے؟ ہاں، اچھا خواب نہیں ہے یہ۔ خوب۔ اور آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سینی پراز نان و غذا کی میرے سر پر ہے اور پرندے نیچے آ کر اس میں سے نان اور غذا لے کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ ہاں، اوپر لے کر چلے جاتے ہیں۔ اگر میری بتائی ہوئی تعبیر آپ کے حق میں نہ ہوئی تو کیا آپ اسے قبول کر لیں گے؟ کر لیں گے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو کہہ دیں وہ ہم قبول کر لیں؟ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ میری بات کی حقانیت میں تردد کا شکار ہیں اور آپ حق بجانب ہیں۔ محض آپ کے اطمینان کے لیے کہ میں تعبیر و تعویل خواب سے واقف ہوں اور جو کچھ میں کہوں گا وہ بلا شبہ تحقق پائے گا، اور آپ کی یقین دہانی کے لیے پہلے میں آپ کو واضح نشانی بتاؤں گا، پھر آپ کے لیے تعویل خواب بیان کروں گا۔ مثلاً کیسی نشانی؟ مثلاً کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ آج کھانے میں ہمارے لیے کیا لائیں گے؟ سنو یوزارسیف، کیا تم جادو کا علم جانتے ہو؟ خدا نہ کرے کہ میں نے سحر و جادو کے ذریعے علم تعویل سیکھا ہو۔ میری روح تصدیق شدہ ہے تائیدات آسمانی سے اور الہام شدہ ہے الہامات ربانی سے۔ یہ ان علوم میں سے ایک علم ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائے ہیں۔ خدا سے تمہاری مراد آمون خدائے بزرگ مصر تو نہیں ہے نا؟ کیا ایک بے جان پتھر کو بھی غیب اور تعبیر و تعویل خواب کا علم ہو سکتا ہے؟ میں نے کفر پرستوں سے دوری اختیار کی، اور جو قوم خداوند یکتا پر ایمان نہ رکھتی ہو اور روز قیامت کی منکر ہو، میں ان کے اطاعت و پیروی نہیں کرتا۔ آج کھانے میں بھنی ہوئی مچھلی، نان گندم اور چند خورمے ہیں۔ یوزارسیف، یہ زندان ہے، مہمان سرا نہیں۔ قیدیوں کو ایسے کھانے خواب میں بھی میسر نہیں ہوتے۔
ایسے کھانے امیر اپنے محلوں میں شراب کے ساتھ تناول فرماتے ہیں، زاویرہ کے قیدی نہیں۔ جو کھانے تم نے بتائے کیا واقعی وہ لائیں گے؟ صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ آج کھانے میں کیا ہے؟ اگر بتا دوں تو یقین نہیں کرو گے۔ بھنی ہوئی مچھلی، نان گندم اور کھجوریں۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ یہ کھانا تو ابھی ابھی لایا گیا ہے۔ جیسا کہ یوزارسیف نے کہا، کھانے میں مچھلی ہے۔ قید کھانا اور ایسا کھانا تعجب ہے۔ یہ کھانا بانو زلیخا کی سفارش پر بھجوایا گیا ہے۔ زلیخا نے بھجوایا ہے۔ تو یوں کہو نا، یہ زلیخا کی کرم نوازی ہے۔ میں بھی کہوں کہ زندان زاور میں ایسے کھانوں کا کیا کام؟ بانو زلیخا نے قیدیوں کی حالت زار کی پیش نظر ترس کھا کر ان کی دلجوئی کی خاطر بھجوایا۔ تمام قیدیوں کے ساتھ ہمدردی کی خاطر یا ایک قیدی کی خاطر؟ اب ہمیں یوزارسیف کے تعبیر خواب کے علم میں کسی قسم کا شبہ نہیں رہا۔ بے شک جو تم کہو گے وہی ہوگا۔ یوزارسیف، تم تو ہمارے پاس بیٹھے تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج کھانے میں کیا ہے؟ جو کچھ بھی میں جانتا ہوں وہ جانب پروردگار مجھے تعلیم کیا گیا ہے۔ میں از خود کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تم کس خدا کی بات کر رہے ہو اور کس آئین کے پیروکار ہو؟ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کی اتباع کرتا ہوں، دین ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، وہی جو خدائے یکتا کی عبادت کرتے تھے؟ ہاں، وہی ابراہیم جنہوں نے آپ کے متعدد خداؤں کے خلاف قیام کیا، وہی جو کفر و شرک اور بت پرستی کے خلاف تمام زندگی برسر پیکار رہے۔ ہزاروں سال سے ہمارے آباء و اجداد بت پرستی کرتے آ رہے ہیں اور ان بتوں کے آگے سجدہ ریز رہے ہیں۔ اب ان کی پرستش میں کیا برائی ہے؟ وہ مجسمے جو موم کی طرح سنگ تراش کے ہاتھوں میں نرم ہوتے ہیں اور سنگ تراش جنہیں توڑنے پر قادر ہوتے ہیں، وہ زیادہ لائق پرستش ہیں، یا وہ خدا جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا جبکہ خود سنگ اور سنگ تراش اس کی قدرت کے آگے مغلوب ہیں؟ یقیناً ایسا خدا لائق پرستش اور لائق محبت ہے، لیکن ہمیں کیسے معلوم ہے کہ کوئی ایسا خدا بھی موجود ہے اور اس عظیم قدرت کا مالک ہے؟ اس بات سے جان لیں کہ مجھے آپ کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور تعویل خواب اور غیب کا علم مجھے ودیت کیا ہے۔ کیا میں نے آپ کے آج کے رزق سے آپ کو باخبر نہیں کیا تھا؟ تو کیا محض اس ایک پیشن گوئی کی بنا پر ہم تمہارے خدا کی پرستش کرنے لگے؟ میں نے آپ سے کہا کہ میرا علم از جانب پروردگار عالم ہے، نہ کہ از جانب خود۔ میں اب آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو اب تک نہیں بتائی۔ میں اپنے اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بعد خدا یکتا کا بھیجا ہوا ایک پیامبر ہوں۔ اور آپ لوگوں کو اپنے جد ابراہیم کے دین کی پیروی اور خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دیتا ہوں۔ خاموش ہو جائیے، خاموش ہو جائیے۔ کیا واقعی تم ایک پیغمبر خدا ہو؟ میں سلسلہ انبیاء الہی کی ایک کڑی ہوں جنہیں ہدایت بشری کے لیے منتخب کیا گیا۔ مجھ سے پہلے
آدم و نوح و ابراہیم و اسحاق و یعقوب تھے، اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ رسالت جاری رہے گا، اور نسل ابراہیمی سے سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی بنام احمد خاتم النبیین ہوں گے۔ ایک پیغمبر اور زندان میں؟ زندان ملکیت خدا، میں فرزاد خدا اور آپ سب بندگان خدا ہیں، لہذا زندان ہو یا بیرون زندان اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے خواب کی تعبیر کا کیا ہوا؟ میں آپ کے مسئلے کو بھولا نہیں، خاطر جمع رکھیں، لیکن آپ کے خواب کی تعویل آپ کے ایمان سے مشروط ہے، اس خدا پر ایمان جس نے مجھے علم تعبیر خواب سکھایا۔ ہم ایمان لاتے ہیں، جو کچھ آپ کہیں گے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں، لیکن فی الحال ہم آپ کے خدا کو تو نہیں پہچانتے نا۔ جن خداؤں کی پرستش آپ لوگ اب تک کرتے رہے ہیں، کیا انہیں پہچانتے ہیں؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے تمام خدا کمزور و ناتواں اور بے جان پتھر ہیں؟ آیا جانتے ہیں کہ ان بے جان پتھر کے مجسموں کی پرستش کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی قوی دلیل موجود نہیں ہے، جبکہ میرا معبود خالق کل مخلوقات اور موجب کل موجودات ہے، بے مثل و بلا شریک مالک۔ ہاں تو آپ اوپیس بیناروس، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کے خدا کے حقانیت کا مشاہدہ آج ہم نے اس کے پیغمبر کی وساطت سے کیا ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں۔ اور آپ اوپیس تم بولو۔ سچ پوچھے تو جب یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی تمام عمر ایک کمزور ناتواں وجود کی پرستش کرتا رہا تو افسوس ہوتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا خدا ہمارے خداؤں سے بدرجہ بہتر ہے۔ میں بھی بیناروس کی طرح ایمان لاتا ہوں۔ گو کہ آپ کا خدا دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہمارے ان خداؤں سے کہیں بہتر ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں، لیکن ہماری حالت زار پر توجہ نہیں دیتے۔ اگر آمون اور تبس کے دیگر خداؤں سے کوئی اچھائی دیکھی ہوتی تو یقیناً تردید کرتا، لیکن اگر آپ کا خدا آپ کی طرح مہربان ہے تو میں آپ کی طرح اسے بھی پسند کرتا ہوں۔ میں اس خدا پر جس نے اپنے پیغمبروں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ایمان لاتا ہوں۔ میں بھی آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور ان پتھر کے خداؤں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ میں بھی آپ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور ان پتھر کے خداؤں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں۔ میں آج کے بعد ایسے خدا کی پرستش کروں گا جو میرا خالق ہے، نہ کہ مخلوق۔ میں بھی آج سے خدا یکتا کی پرستش کروں گا۔ میں بھی اب ان بے جان پتھر کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب آپ سب میرے ساتھ دہرائیں۔ شروع خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نام سے۔ شروع خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے نام سے۔ ہم ان بے جان پتھر کے خداؤں سے، ہم ان بے جان پتھر کے خداؤں سے اور دیگر زمینی خداؤں سے، اور دیگر زمینی خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور خداوند یکتا پر، اور خداوند یکتا پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ آپ کوئی کارروائی نہیں کریں گے عالی جناب؟ مثلاً کیسی کارروائی؟ وہ تمام قیدیوں کو یکتا پرستی کی دعوت دے رہا ہے، تو پھر ہمارے آباء و اجداد کے آئین کا کیا ہوگا؟
ज्यादा सख्त मत लो। युजारसीफ जिंदान के लिए आराम और सुकून का मूजिब है, और हम भी तो यही चाहते थे। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, जिस भी आइन पर चाहे रहें। जनाब इजहार सिफ, हम ईमान लाए हैं, अब हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। पहले मुझे कौल दीजिए कि आप अपने ख्वाब की ताबीर को कबूल करेंगे, खा वो आपके हक में हो या ना हो। मैं वादा करता हूँ। हम अपने वादे पर कायम हैं। बिनारुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे और दोबारा जाओ मर्तबा हासिल कर लोगे। अलबत्ता तुम आपूपीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। नहीं, ये सच नहीं है। नहीं, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था, झूठ कहा था। हाँ, झूठ। जब मैंने देखा कि बेनारूस ने ख्वाब देखा था तो मैंने सोचा खुद से एक फर्जी ख्वाब गढ़ लूं। मैंने झूठ कहा था। धोखा खा गई युजार सिफ, तुम्हारे झूठे दावों की पोल खुल गई। झूठा पैगंबर, इसने कोई ख्वाब ही नहीं देखा। तुमने एक अनदेखे ख्वाब की ताबीर दे दी। काश तुम्हारा कहा दुरुस्त होता, मगर सदैव जो कुछ मैं कह चुका वो मुकद्दर बन चुका और बिलाशुबा ये होकर रहेगा। मैं भी चंद लम्हों पहले तक तुम्हारी तरह गुमान कर रहा था। मेरे ख्वाब की ताबीर बुरी है, काफी मायूस था। जबकि मैं इस खुश फहमी में था कि आखिर परिंदों को खाना देने से बेहतर क्या काम हो सकता है। लेकिन अब मैं सोचता हूं तो देखता हूं कि युजार सेफ सही कह रहे हैं। ये सच है, काहिना ने माबद आमून ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी कोई मदद ना की। मैंने क्या किया? आमून होतब के कत्ल का इरादा किया, लिहाजा सजा तो मिलेगी ना। करार वाकई सजा, मौत। मौत मौत ही एक यकीनी और हतमी सजा है। यकीनी और हतमी। बेनारूस, तो क्या काहिना ने माबद कोई मदद नहीं करेंगे? अगर ताबीर इज़ार सिर्फ दुरुस्त हुई तो? जनाब आली, हम जितना ज्यादा अखमाहू और पादेमून को मोहलत देंगे वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्ला कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इकदाम जरूरी है।
मेरा मशवरा है कि आखमहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और पादियमून को सामने लाया जाए। वो आपूपीस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? उनका जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी जानता हूं कि क्या करना है। माबद के तमाम इख्तियारात उनसे जब्त करके पादियमून और आखमहू को इबरत आमोज सजा दूंगा। बेहतर होगा कि कसर में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए जिसमें आखमहू और उनके दीगर साथियों को मदऊ किया जाए और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बीनारूस और आपूपीस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मदऊ करें तो उस पर जनाब की अतात लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अतात आली जनाब। क्या हुआ? मौत बरहक है जिससे मफर मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर सबको मरना है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी और अगले रोज किसी और की। अगर इंसान 1000 साल की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं। मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है, एक खुशखबरी भी देता हूँ। क़ब्ल अज़ मर्ग तुम्हारा ईमान लाना एक अजीम सआदत और नेमत है। तुम दुनिया को तर्क करोगे, लेकिन इस हालत में कि अपने परवरदिगार के जवार रहमत में सुकून अबदी के मुस्तहिक करार पाओगे। लेकिन जिस किसी को भी मिस्र में मसलूब करते हैं उसे हुनूत नहीं करते और गर्भ शहर अमवात नहीं भेजते। ऐसी सूरत में तो मैं कभी भी सुकून अबदी नहीं पा सकूंगा और हमेशा के लिए नाबूद हो जाऊंगा। किसने कहा कि आराम और सुकून गर्भ में है? एक मुवाहिद को बुत परस्तों की तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा खुदा तमाम कायनात का मालिक है और जहान फ़ानी और बाकी के तमाम उमूर उसी के दस्ते कुदरत में हैं। जिस जगह भी मौत से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, मैं तुम्हें परवरदिगार यकता के जवार रहमत में बहिश्त जाविदां और अबदी ज़िंदगी की बशारत देता हूँ। मैं जितना बेनारूस के लिए फिक्रमंद हूँ उतना तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? आप मेरे लिए फिक्रमंद क्यों हैं? क्या मेरी जान को कोई खतरा लाहक है? नहीं, तुम्हारी रूह को खतरा लाहक है। आपूपीस और तुम खुदावन पर ईमान लाने की बदौलत गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से पाक हो चुके हो। लेकिन तुम चूंकि अभी इस दुनिया में रहोगे, इसलिए मैं फिक्रमंद हूं कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा तुम गुनाहों में आलूदा हो जाओ और वक्त मर्ग गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया से कूच कर जाओ। लेकिन आपूपीस,
इसी तरह पाक व पाकीज़ा और बाईमान अपने खालिक व परवरदिगार से मुलाकात करेगा। मेरी हालत रोज ब रोज दिगरगुं और मेरा दर्द शदीद तर होता जा रहा है। सब मुझे खुश खुर्रम समझते हैं, लेकिन कोई मेरे इस दिल पुरदर्द की हालत से बाखबर नहीं। किसी को मेरे अंदर की घुटी हुई चीखें सुनाई नहीं देती। क्या करूं कारी मामा, कोई तदबीर सोचिए, कुछ तो कीजिए। आहिस्ता मानो, क्या सबको सुनाना चाहती है? मैं जिस्मानी ईज़ा देने के हक में हूँ। युजार शरीफ को मुती करने का वाहिद तरीका सिर्फ जिस्मानी अजियत देना है। बस आपको ज़रा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मैंने युजार शरीफ की परवरिश की है। कोई भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मेरी नज़र में कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज़ादी के वादे वईद के ज़रिए हम उसे अतात पे मजबूर कर सकते हैं। अगरचे ये तरीका बेसूद होगा, लेकिन आपकी खुशनुदी की खातिर मैं हर खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। हम आज ही ज़ंदान ज़ावीरा जाएंगे।